کسی بھی معاشرے میں جو بنیادی پہلو ہوتا ہے وہ انصاف کا ہوتا ہے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک سب کے حقوق برابر تقسیم نہ ہوں تو کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ہر جو سوسائٹی ہے، یورپ کو دیکھ لیں آپ، وہ انصاف کی فراہمی ہے جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور ہماری جو گراوٹ کی وجہ ہے ہمارے ملک و قوم کی، وہ انصاف کی فراہمی نہیں ہے، اور دوسروں کو جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا فارمولہ ہے یہاں پہ، اس وجہ سے ہم گراوٹ کا شکار ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہزاد احمد چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہمارے نئے آنے والے ویورز جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ہے کہ کیسے ملک و قوم ترقی کرتے ہیں صرف ایک عنصر کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے۔ انصاف جو ہے بیسیکلی سب جیسے انسانی جسم ہے اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے انسان کو کھڑا کرتی ہے، اسی طرح انصاف بھی ملک کو کھڑا کرنے کے لیے انصاف بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر انصاف نہیں ہے تو ملک معذور ہے۔ تو یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اس میں آپ کے سامنے ہے سب، انصاف جو ہے کسی کو بھی ملتا، غریب کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ملتا ہی نہیں ہے۔ اور امیر جیسے ہم نے دیکھا ماضی میں، کبھی اتوار کو عدالتیں لگ جاتی ہیں، کبھی رات کو لگی ہوئی ہیں، کبھی جیسے ان کی پیشیاں لگ جاتی ہیں، یہاں پہ غریب پوری زندگیاں ان کی تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی پیشی تک نہیں لگتی۔ اور غریبوں امیروں کے لیے جب وہ دل چاہتا ہے ان کا، وہ اپنی پیشی لگوا لیتے ہیں، اور جس طرح کے من مانے فیصلے ہوتے ہیں، قتل کے ملزم بری ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ سارا سسٹم پاکستان میں جائز ہے۔ انصاف جو ہے غریب عوام کے دروازے تک نہیں پہنچتا، اور ہر کسی کو ماورائے یہ کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے اور یہ بڑی حیثیت والا ہے اور یہ پولیٹیکل بندہ ہے، تو ان چیزوں کو اگر دیکھتے رہیں گے تو انصاف کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فرعون کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں، فرعون بڑا انصاف پسند حکمران تھا، اسی لیے وہ اتنا عرصہ، حالانکہ خدائی دعویٰ کرتا تھا وہ، لیکن وہ انصاف پسند تھا تو اس کی حکومت اتنا عرصہ چلتی رہی۔ یہ میں ایک سنگل فرعون کی بات نہیں کر رہا، اس کے پشت در پشت وہ سارے ہی خدائی دعوے کرتے تھے، لیکن کیوں وہ آگے جب اس کی حکومت ختم ہوئی اس نے ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس نے ظلم شروع کر دیا تھا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہوتی ہے نا، ظالم کی حکومت نہیں چلتی زیادہ دن۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے بھی اچھے دن آئیں گے، لیکن ہم جیسے آپ سے بھی کہتے رہتے ہیں عوام سے اپنی، کہ آپ آواز اٹھائیں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آپ برائی دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو برا بھلا دل میں جانیں، تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو سارے کہتے تو کہ ہم دل میں برا کہتے ہیں اس کو، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ بولیں، لکھیں اس کے بارے میں، تاکہ آگے والوں کو بھی پتہ چلے کہ عوام بیدار ہوئی ہے اور اپنا حق مانگنے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی آسانیاں پیدا کرے گا، ان کے دل میں رحم پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو لیکن بیسیکلی جو ہے نا وہ خود احتسابی، اور پہلے ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا یہ سارا جو ہے مارکا انجام دینے کے لیے۔ تو اس حوالے سے بہت سوشل میڈیا پہ یہ پچھلے دنوں میں گردش کر رہی تھی، ابھی مجھے وہ یاد آ گیا واقعہ محمد بن مرسل کا، وہ نجران کے شہر سعودیہ کا جو لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس نے ایسے ہی کزنوں میں آپس میں تلخ کلامی کی وجہ سے وہ کزن اس کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ تو یہ دونوں، یہ جو محمد بن مرسل صاحب ہیں، یہ آل رزق اور آل سنیج، یہ دونوں تھے قبیلے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا پہ کیسے وہ اس کے محمد بن مرسل کے قبیلے والے وہ ان کے پاس، آل سنیج کے پاس گئے ہیں، اور کیسے انہوں نے اپنی کالیں اتار دی، جبے بالکل وہ اس دن اسپیشلی آپ دیکھیں گے سعودیہ میں تو وہ خنجر وغیرہ نہیں لگاتے، لیکن اس دن وہ اسپیشلی طور پہ یہ خنجر جو ہے نا بیسیکلی اس شان و شیان کے لیے اور اپنے حیثیت کو دکھاوے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو وہ اس دن انہوں نے خنجر بھی لگائے، کالے بھی، اور سارا کچھ انہوں نے اتار کے ان کے قدموں میں پھینک دیا، اور اپنے گھٹنے باندھ کے بیٹھ گئے وہ نیچے، اور کیسے انہوں نے وہ اشعار پڑھے، اور بچے جو تھے اور بڑے تھے، ہر کسی نے اپنے انداز میں ان سے دیت لینے کے لیے کہا، لیکن وہ ان کا حق تھا، انہوں نے دیت نہیں دی جو مقتول کے قبیلے والے تھے۔ تو وہ کہنے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر بلڈ ہوا ان کے اوپر، اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی سعودی عوام نے بہت بلڈ کیا اس کے اوپر پریشر، لیکن انہوں نے، ان کا حق تھا وہ دیت دیں یا نہ دیں، وہ چاہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا،
اور وہ بھی ان کا حق تھا۔ اور اس میں جو بڑی آپ کو جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نہ کسی عدالت نے اس کے اندر کوئی دخل اندازی کی، نہ ہی سعودی حکومت نے کوئی دخل اندازی کی کہ وہ ثالثی کر دیتے کہ بھئی آپ چھوڑ دیں اس کو، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی کیس اس طرح کے ہوئے ہیں ماضی میں۔ وہ ایک بچی تھی لاہور کی، اس کو خنجر مار مار کے اس نے اتنا وہ کر دیا تھا، تو وہ پھر بھی رہا ہو گیا۔ وہ وکیل کا بیٹا تھا، اور جج صاحب نے مل کے اس کے ساتھ اس کو رہا کر دیا۔ پھر ایک جو کراچی کا تھا شاہ رخ قتل کیس، اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہ اتنا ایزیلی وہ رہا ہوگا، اور جب تک وہ جیل میں رہا ہے لڑکا، وہ تب تک عیاشی کرتا رہا، اور بیچ میں لیکس بھی آتی رہیں کہ وہ جیل میں ہوتا ہی نہیں، وہ تو باہر پھرتا رہتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا نہیں ملک، حالانکہ وہ اتنا ڈیولپڈ کنٹری ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں کہ عرب عیاش ہیں، عرب یوں کرتے ہیں، عرب ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، لیکن جو انصاف کی عمل داری ہے وہ وہاں پہ آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اس قانون کو جو وہ پورا عمل درآمد کرایا، اور محمد بن مرسل کی گردن اڑائی گئی اور اس کو سزا ملی قتل کی جو اس نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ، وہ پورا میڈیا ان کا سعودیہ کا کیسے دعائے مغفرت اس کے لیے کی، اور عوام نے کی، ساروں نے کی اس کے لیے دعائے مغفرت۔ ہم بھی کرتے ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن آپ کو کہنے کا جو بیسیکلی مقصد ہے کہ حکومت تک نے اس کے اندر انٹروین نہیں کیا۔ اور یہاں پہ آپ کوئی قتل ہو جائے، پہلی تو بات ہے آپ پولیس سے لے دے کے اگر کر لیں گے تو وہیں پہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، نہیں تو اگر پولیس سے تھوڑا سا پریشر بلڈ ہوگا مقتول پارٹی کی طرف سے، تو وہ آپ عدالت میں جا کے جج صاحبان سے جس طرح مرضی ڈیل کر لیں، سب کو پتہ ہے، تو وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ الٹا ہی مدعا بن جاتا ہے سارا، مقتول کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے قتل کروایا۔ تو یہ سمجھانے کا ہمارا مقصد اس ویڈیو میں یہی تھا کہ جب تک انصاف کی عمل داری نہیں ہوگی، اور جب تک ہم خود ایکٹیو نہیں ہوں گے، اپنے اوپر احتساب کا عمل شروع نہیں کریں گے کہ ہم خود چاہیں کہ ہمیں رستہ دے دیں اور دوسروں کو کہیں کہ ہم لائن میں ان کو لگاؤ، لائن میں ہمیں پہلے دے دو، اس طرح نہیں چلتا۔ آپ نے اگر کوئی چیز تک پہنچنا ہے، مقام تک پہنچنا ہے، تو آپ کو بھی انصاف کی لائن میں لگنا پڑے گا، تب جا کے آپ کوئی قوم بنے گی، کوئی آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ تو یہ ہمارا ویڈیو میں آج کا پیغام تھا انصاف کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہزاد احمد کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔